बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की जो ये कहानी है ये बंद रोड के इलाके की है। और ये एक ऐसी कहानी है कि जनाब जब इसके बारे में रिसर्च की और इसको देखा, वहाँ लोगों से मिले, तो यकीन जाने कि अजीब सा मंज़र था एक कि क्या इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, कि इंसान में रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो गई है। हम में एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बिल्कुल भी कोशिश ख़त्म हो चुकी है। तो ये वाक़या बंद रोड का है। इससे पहले मैं आप नए आने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी जनाब, ये वाक़या हुआ कुछ इस तरह से कि एक पुलिस को बंद लाश मिलती है, एक रिपोर्ट आती है। पहले तो एक FIR काटने के लिए आता है, बेटा कटवाता है अपने बाप की कि उसका बाप जो है वो 2 दिन से गायब है और उसकी कुछ पता नहीं चल रहा। अब बाप 72 साल का है, 70 से 72 साल का, और उसका कोई पता नहीं है। लेकिन बकौल तफ्तीशी अफसर के उन्होंने ये सोचा कि 70 और 72 साल के जो शख्स है उसको कौन अगवा कर सकता है। उन्होंने बार बार इसी बात पर जोर दिया कि रिश्तेदारों में देखें, कि इधर उधर देखें, शायद मिल जाए। लेकिन बेटे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर क्या होता है, अगले ही दिन उनके इलाके में एक प्लाट में एक बोरी बंद लाश मिलती है। और जाने पर पता क्या चलता है कि ये उसी शख्स की लाश है जिसके लिए 2 दिन पहले रिपोर्ट करवाई गई थी। अब जब वो जो लाश है पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो पता चलता है कि इस शख्स को मरे हुए उतनी ही देर हुई है जितनी देर जो है उससे पहले रिपोर्ट करवाने में, यानी कि FIR कटवाने में वो हुई थी थाने में। यानी कि वो FIR कटवाने में और उसकी डेथ के टाइमिंग में बहुत नियर का डिफरेंस था। जब डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी तो ज़ाहिर है तफ्तीश करने वालों ने अपना पूरा जो है वो उसमें नेटवर्क उस तरफ कर दिया। असल में कहानी कुछ एक औरत के गिर्द भी घूमती है। यहाँ पे किरण शहजादी एक ऐसी लड़की जिसकी अपनी ही गली में एक अरशद नामी शख्स के साथ मोहब्बत हुई। दोनों की मोहब्बत, फिर अल्लाह ने इनको मौका दिया कि ये मियाँ बीवी हो गए। यानी मोहब्बत का तकमील तक पहुंच जाना मैं समझती हूँ कि बड़ी नेमत होती है। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत जो है वो उसकी तकमील नहीं हुई। इस औरत के, इस शख्स के साथ, अरशद के साथ 6 बच्चे हुए। अब इन 6 बच्चों में 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। और इनका एक ससुर जो था वो साथ रहता था। भाइयों में बंटवारा हुआ तो अरशद ने तमाम भाइयों को उनका हिस्सा देकर वो घर जो था आबाई घर वो अपने हिस्से में लिया। और यूं वो घर जो आबाई घर था वो अरशद और किरण का हो गया। और उनका जो बाप था अरशद का वो उनके साथ रहने लगा। बाप के नीचे एक किराना स्टोर पे एक छोटी सी उसने टॉफ़ियों गोलियों के लिए एक दुकान बनाई हुई थी, छोटी सी, घर के साथ ही, बिल्कुल घर के नीचे उधर गैराज में साथ ही। और उसी के अंदर वो बैठकर दम दरूद किया करता था, यानी आने वाली औरतों को दम किया करता था, उनको तावीज़ धागे दिया करता था। और सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो शख्स जो था नज़ीर नामी, उन अरशद का जो बाप था, वो खुद बेनवाजी और कुछ ऐसा नहीं था उसमें कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में दूसरों के लिए जो है ना वो ज़रिया राहत बन सके। लेकिन उसने ये काम शुरू कर दिया हुआ था। और इसी वजह से बहुत से जो महल्ले के मर्द भी जो थे उसके पास आकर बैठा करते थे। और क्योंकि दरवाज़ा जो था उनकी दुकान में से घर की तरफ भी था, और जो बहू थी वो अक्सर कुछ ना कुछ चीज़, अगर कुछ चीज़ पकड़ानी होती थी तो वो ससुर के लिए वहाँ से वो रास्ता इस्तेमाल करती थी और जाना आना उस तरफ से था, दुकान की तरफ भी। और यूँ अक्सर उस शख्स की, बकौल उसके बेटे के, अक्सर जो है ना उस शख्स की, उसके बाप की लोगों से शिकायत भी मिलती थी कि वो औरतों के साथ गलत नज़र रखता है, औरतों की तरफ जो है वो गलत तरीके से उनको दम वगैरह करने की कोशिश करता है। कुछ तो उसके हत्थे चढ़ जाती होंगी, लेकिन जो बाद में बताती थी तो वो बेचारा अरशद जो कि बकौल उसके, वो लोगों से फिर माजरत करता था और अपने बाप को जब समझाता था और उसको कहता था तो वो फिर भी इस बात पर इसको नज़रअंदाज करता था। बल्कि उल्टा वो 2-2, 3-3 दिन घर खाना नहीं खाता था। और महल्ले में से अगर कोई उसकी जो मरीदनियाँ होती थी वो उसको जब भेजती थी तो उनसे खाना खाता था। यूँ वो उस इलाके में, उस गली में पीर साहब के नाम से भी जाना जाता था। लोग उसके मुरीद बने हुए थे। और उन्हीं मुरीदों में एक मुरीद अब्बास भी था। अब्बास कौन था? अब्बास उसी बाज़ार में उसकी दूध दही की उन लोगों की 2 दुकानें थी। और वो वहाँ पर जो उसके शरीके की, यानी कि उसके चचा के बेटों की भी उस बाज़ार में दुकान थी और अब्बास की भी दुकान थी। तो उसके चचा के बेटे भी और अब्बास भी गाहे बगाहे इसके पास आते थे। अब्बास इसलिए आता था कि उसके चचा के बेटों की दुकान जो है वो फ्लॉप हो जाए और उसकी चलती रहे, और वो इसलिए आता। और अब्बास का यहाँ आना, और फिर उसकी बहू जो थी वो जब अंदर से
چیزیں لینے یا دینے آتی تھی، تو اسی دوران عباس کی اور اس کی بہو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور اب اس بات کا اندازہ اس شخص کو تھا یا نہیں تھا، اب ظاہر ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، اب ان لوگوں کے درمیان مراسم تقریباً 1.5 سال تک ہو گئے۔ اب کبھی کبھار ان لوگوں کے جو ارشد تھا وہ کیونکہ درزی کا کام کرتا تھا اور اچھا ٹیلر تھا، وہ صبح 9 بجے چلا جاتا تھا، دوپہر کبھی کبھار کھانا کھانے آتا تھا، اس کے بعد بھی چلا جاتا تھا، پھر وہ رات کو 10-11 بجے گھر آتا تھا۔ اس کے جو ہے عباس کی جب انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ وہ اس دوران، کیونکہ جو بابا تھا وہ دکان پر ہوتا تھا، تو اس دوران وہ کبھی کبھی دم درود کے بہانے آ جاتا تھا، تو اس کے ساتھ اس کی ہیلو ہائی ہوتی گئی، بڑھتی مراسم اتنے ہو گئے کہ کبھی یہ اس سے ملنے اس کے دکان کے پیچھے جو اس نے جگہ رکھی تھی وہاں چلی جاتی، یا وہ کبھی کبھی اس کے گھر میں اس کے پاس آ جاتا جب بچے اسکول گئے ہوتے۔ اب یہاں پر میں کیا لفظ یوز کروں، آپ ظاہر ہے بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ کو زیادہ اس چیز کو جو ہے آج کل جو ہے اویئرنیس آپ لوگوں کو سب کو ہے، تو وہ اس طرح سے مراسم ان کے 1.5 سال سے تھے۔ اور اب اچانک کیا ہوا کہ ایک دن جب عباس شام کو ملنے 9 بجے اسی کے اکارڈنگ کرن شہزادی نے اس کو ٹائم دیا ہوا تھا، وہ آیا ادھر، تو اس نے اس کو فوراً وہیں سے کہا کہ ابھی ارشد گھر پر ہے، ابھی تم چلے جاؤ۔ اب وہ چلا گیا، اور ان کے درمیان ٹائمنگ جو ہے 12 سے 12:30 کی جو ہے نا وہ ان کے درمیان ہوئی کہ اب میں ٹھہر کے آؤں گا۔ تو ارشد کیونکہ بیوی سے کہا ہوگا کہیں باہر جانے کا، جب وہ شخص دوبارہ عباس اس کے گھر میں آیا تو اس کی بیوی کے پاس موجود تھا، تو اسی دوران جو ارشد ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو عباس کے حواس باختہ ہو گئے، اس نے دیکھا کہ اس نے تو مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کس طرح سے جان چھڑائے، ابھی اسی اسنا میں، لیکن اسی دوران بیوی نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بات کی ارشد کے ساتھ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک کام کرو گے تو پھر ہم کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ تم یہاں تھے، تو تم اس طرح سے کرو۔ اس ارشد نے اس کو کہا کہ تم نے میرے باپ کا جو ہے وہ قتل ہو گیا، وہ نذیر جو اس کا پیر تھا وہ 2 دن پہلے قتل ہو چکا تھا، لیکن قتل کیا ہوا تھا اب اس میں آپ بتائیں گے، آپ بہتر بتائیں گے کہ اس میں جو ہے وہ قتل تھا یا کیسے ہو گیا، یہ میں آپ کو سارا واقعہ بتا رہی ہوں۔ تو وہ بقول ان کے کہ ایک بوری میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، ہم بائک پہ بیٹھتے ہیں، تم وہ بوری اٹھا کے ہمارے پاس بائک پہ رکھ دو۔ یعنی آگے ارشد بیٹھ گیا، درمیان میں جو ہے بوری رکھ دی گئی، اور پیچھے اس کی بیوی بیٹھ گئی۔ اب اس عباس نے ظاہر ہے وہ اس میں بعد میں پریشان تھا، کیونکہ 4 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے پہلے تک اس کے اسی عورت کے ساتھ مراسم تھے، کوئی 1.25 سال رہے، پھر 4 مہینے سے اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہوئی تھی، اس اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اس عورت کے ساتھ مراسم تھے، اور اس کو پتا تھا کہ اس کے 6 بچے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی تھی، بس ہماری دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ویسے ہی ہمارا ایک دل لگی تھی، اور جو بھی تھا واٹ ایور جو بھی کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اس شخص نے عباس نے جان چھڑانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، چپ کر کے وہ بوری اٹھائی اور اس کے درمیان میں رکھ دی عورت کے۔ اب کیا ہوتا ہے عباس کے بقول عباس کے کہ جب وہ گھر گیا تو اس نے کیا دیکھا، اپنے کپڑے بدلنے کے لیے گیا، اس کے کپڑوں سے اس کو بو آ رہی تھی، کیونکہ وہ لاش 2 دن پہلے کی پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے جو پلاٹ ہے وہ بوری وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بوری تو اس نے اٹھوائی تھی، اب اسی کے گھر کے سامنے والے پلاٹ میں آ گئی ہے، وہاں نظر آ رہی ہے اس کو۔ تو اتنی دور میں لوگوں نے بھی جب بو سونگی اور علاقے والوں نے جو ہے 15 پر کال کی، تو پولیس آئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پولیس نے کہا کہ 2 دن پہلے ہمیں رپورٹ ہوئی تھی کہ کسی کا باپ گم گیا اس علاقے میں، تو کیا یہ اس کا باپ تو نہیں؟ ان کو بلایا گیا ارشد کو، تو اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ اسی کا باپ ہے۔ اب پولیس نے جب انویسٹیگیشن کرنا چاہی تو انہوں نے شک کی بنا پر عباس کا، اس کے چچا کے بیٹے کا اور ایک اور کا نام دے دیا، تاکہ کیس ادھر کو پلٹ جائے اور ادھر کو کوئی پوچھے نہ۔ لیکن جب پولیس نے عباس کو پکڑا، اس نے ساری حقیقت بیان کر دی کہ جی مجھے اس طرح سے انہوں نے یوز کیا۔ اب وہ سسر کیسے مرا تھا؟ وہ نذیر جو تھا، وہ جو پیر تھا، جو اللہ معاف کرے میں کیا کہوں ایسے پیروں کا، اور یہ بہت سارے کیسز ہمارے معاشرے میں بہت نظر آتے ہیں، جو پیر صاحب جو تھے، جو ایسے پیر تھے کہ عورتوں کے شاید پیر تھے۔ اس کی موت کیسی ہوئی؟ اصل میں اس کی موت ایسے ہوئی بقول ارشد کے کہ میری بیوی اکثر مجھے گلا کرتی تھی کہ تمہارا باپ مجھ پر غلط نظر رکھتا ہے، اور 1-2 دفعہ اس نے اپنے باپ کو منع بھی کیا تھا کہ یہ آپ کی بہو ہے تو آپ عزت سے بات کیا کریں، یہ آپ کو نہیں دبائے گی، اس کو بہانے سے دبانے کے لیے کہتا تھا ٹانگوں کو، تو کہتا ہے میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ کو میں اگر رات کو دباؤں گا، میری بیوی سے آپ نے نہیں دبوانا اور اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں۔ بقول کرن کے اس دن بھی وہ اوپر چھت پر جھاڑو دے رہی تھی، تو وہ سسر جو ہے اس نے آ کر اس کے ساتھ جو ہے اس کی بازو پکڑ لیا، اس کی کلائی پکڑ لی، اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تو اسی اسنا میں اس کرن نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے اس کو سر پر، اس کے پاس اوپر چھت پر ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا پکڑ کے اس کے سر میں مارا، اور جب سر میں ڈنڈا پڑا، کیونکہ وہ سیڑھی پر کھڑا تھا، سیڑھیوں میں کھڑا تھا، تو وہ پیچھے پلٹ کے ایسے گرتا ہے،
جب آخری سیڑھی تک وہ گرا، ڈنڈا پہلے پڑ چکا تھا، وہ اتنی وہ جو پیچھے آ کے گرا تو اسی دوران اس کے سر پہ جو چوٹ تھی اس کی وجہ سے، اور جو ساری اس کے وہ سیڑھیوں پہ گرتا رہا اس کی وجہ سے وہی موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ کرن پریشان ہوگی، اس نے اس کو وہیں پر ایک سائڈ پہ کر کے سیڑھیوں میں اس پر کپڑوں کا ڈھیر رکھ دیا، کپڑے دھونے والے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ارشد آئے گا تو اس سے بات کریں گے۔ جب خاوند آیا تو اس نے ساری بات بتائی کہ ایسے تمہارا باپ مجھے چھیڑا تھا اور میں نے تمہیں پہلے بھی بہت دفعہ کہا تھا، تو لہٰذا یہ ایسے ہوا۔ تو یہ دونوں پھر اس کی لاش کو گھسیٹ کے اوپر لے گئے، اوپر جا کے اس کو باندھ کے اس کو توڑے میں رکھا اور سوچا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ 2 دن اسی انتظار میں گزر گیا۔ اور دیکھیں کرن کی دیدہ دلیری کے پھر اس نے اسی رات ارباز کو جب بلایا ہوا تھا تو ادھر سے وہ آ گیا ارشد، اس نے بھی موقع پا کر اس نے اس کو یوز کیا۔ تو کہانی یہ ہوئی کہ اس ایک کرن کے پیچھے پہلی محبت ارشد سے ہوئی، مل گئی محبت، لیکن دوسری محبت جو ہے، دوسری محبت اس کو نہیں ہوئی، اس کے سسر کو اس سے ہو گئی، جو اس کو جان لے گئی، جو اس کی جان جو تھی وہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کی اس کے ساتھ بد دعائیں بھی تھی کہ کیسے اس کی موت ہوئی، اور 3-4 دن اس کی جو ڈیڈ باڈی سڑتی گلتی رہی اور وہ اسی طرح سے رہا۔ اب اور تیسری محبت عباس کے ساتھ، اب دیکھیں اس کا گھر بھی اجڑ گیا، 4 مہینے پہلے اس کی شادی۔ اب مجھے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بتائیں کہ اصل قصوروار کون ہے؟ کیا صرف کرن ہے یا وہ سسر بھی ہے کہ جو گھر میں، اگر گھر میں بیٹھ کے گھر کا سربراہ اتنا گندے حالات میں ایسے عورتوں پر نظر رکھے گا تو کیا اس کے گھر کی عورتیں محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کیا اس کی گھر کی عورتیں جو پاک دامن رہ سکتی ہیں اگر ہمارے گھر کے سربراہ اور ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ اس طرح کی نظر اور اس طرح کے حالات رکھیں؟ اس میں کون قصوروار ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ صرف عورت ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی قصوروار ہیں۔ اور وہ عباس جس کی ابھی شادی ہوگی، چلو شادی کے بعد ہی تم یہ حرکتیں چھوڑ دو، پہلے تو مانا کہ تمہاری نہیں ہے، اس کے تو 6 بچے تھے۔ اب یہاں پر وہ ارشد جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں، جی ہم میاں بیوی کو چھوڑ دیا جائے، میں اس بیوی کی پھر بھی فیور اس لیے کروں گا کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ کون سنبھالے گا؟ لیکن یہاں مدعی اس کی جو ہے بیٹی ہے، اس نذیر بابے کی، اس پیر کی بیٹی جو ہے مدعیہ، وہ دیکھیں بھائی کو معاف کرتی ہے، بھابھی کو معاف کرتی ہے یا ان سے بدلہ لیتی ہے۔ اور جو ہے یہ کہانی یہاں پر آپ دیکھیں کہ قصوروار ہے کون۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں باحیا اور با کردار سب کو بننے کی توفیق دے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، ہر ایک کو باحیا بنا دے اور ہمیں آنکھوں کی شرم عطا فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ اصل قصور ہے کس کا، آپ کے نزدیک قصور کس کا ہے۔ اجازت دیں، فی امان اللہ، ہنستے رہو واسطے رہو۔